ہم جو ہیں وہ آخرت میں تو رؤیت کے بارے میں اتفاق ہے جی ہمارے یہاں، اور راجع یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج دیدار خداوندی کیا. جی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ. جی رہا مسئلہ اس آیہ مقدسہ کا، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ادراک کے معنی مطلق رؤیت کے ہیں ہی نہیں. جی جی ادراک کا مفہوم اور مطلب صرف دیکھ لینا نہیں ہے جی کہ آپ لا تدرک الابصار کی بنیاد پر نفس سے رؤیت کی نفی کریں. جی لا تدرک الابصار کے معنی یہ کریں کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں پاتی، جی جی نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی. جی ادراک کے معنی تو یہ ہے ہی نہیں. جی ادراک کے معنی کتب لغت کے اندر یہ موجود ہیں، مفسرین نے بھی ان کے معنی کی نشاندہی کی ہے. جی ادراک کے معنی احاطہ کے ہیں. جی لا تدرک الابصار ای لا تحیطہ الابصار، جی جی وہو یدرک الابصار وہو یحیط الابصار. جی لا تحیطہ الابصار وہو یحیط الابصار، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ معنی نہیں ہے. جی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جی نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جی وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے، جی وہ ساری نظروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جی جی تو اس آیہ مقدسہ سے رؤیت کی نفی پر استدلال نہیں ہو سکتا. جی بات آپ سمجھے؟ جی تو یہاں پر ایک چیز کا ذکر میں موجودہ حالات میں ضروری سمجھتا ہوں، اور ویسے تو مناسب ہے لیکن موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار کے جب تراجم کا معاملہ آیا تو مختلف لوگوں نے مختلف معنی کیے، جی حتیٰ کہ وہ لوگ جو رؤیت کے قائلین ہیں معنی کرتے ہوئے ان کے بھی پاؤں پھسل گئے. جی جی حضرت فاضل بریلی نے یہاں پر معنی اس کے یہی کیے ہیں لا تدرک الابصار کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جی یہ بالکل وہ ترجمہ ہے اور وہ معنی ہے جو فکر اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے، جی اور مفسرین کرام کی اس پہ تصریحات ہیں. جی جی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو جو حقیقت ہے کہنے کو کہا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں جی ایک جانب جو ہے حضرت فاضل بریلی پر اعتراضات جی اور دوسری جانب ان کے ترجمہ کی تعریف. جی تو آپ نے اس بارے میں پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا، تو نے پوچھا تھا جی اور نہ بھی پوچھا ہو تو وہ رسالہ موجود ہے، سب کے سامنے موجود ہے PDF کی صورت میں. تو یہ یا تو بہت بڑی جہالت ہے یا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. جی جی نہ تو ہم جہالت کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جی نہ ہم پروپیگنڈے کو منہ دے سکتے ہیں. یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں کسی غلط روش پر چلنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری غلط روش کے یہ نتائج برآمد ہوں گے. جی تمہاری غلط روش تمہاری سواری کو، تمہارے انداز کو، تمہارے قافلے کو جی فلاں گہرے گڑھے میں جا کے گرا دے گی. جی اب وہ ایسا جاہل ہے یا ایسا سازشی ہے جی وہ اٹھ کے کہتا ہے جی مجھے کرم دین نے کہا کہ تو نے فلاں گڑھے میں گرنا ہے، جی تو لازمی طور پہ فلاں گڑھے میں گر رہا ہے، تو فلاں گڑھے میں گرے گا، اس سے مجھے وعدے وعیدے کیے ہیں. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایسی جہالت کا آپ کیا جواب دیں گے اور ایسی سازش کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے اس کے اندر بھی اس بات کی تصریح کی ہے اور وہ تصریح آج بھی موجود ہے جی کہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان،
ہم نے اس کی تعریف کی، کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ جی اور آپ دیکھ لیں اس موضوع پر، اس مسئلہ پر بھی مجھ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ میں ان کا لازمی طور پہ تذکرہ کروں اور میں ضروری طور پہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کروں کہ انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ جی لیکن ایک خوبی اور کمال موجود ہے، جی جب خوبی اور کمال موجود ہے تو وہ کون سا حق پرست ہے جو خوبی اور کمال کا انکار کرے؟ جی بات آپ سمجھ جی جی وہ بندہ حق پرست نہیں ہے جو خوبی اور کمال کے ہوتے ہوئے بھی اس کا انکاری ہو۔ جی اور بالخصوص جب ہمارے اکابر کی اور ہمارے بزرگوں کی، جن کی منہج پہ ہم چل رہے ہیں، جن کی روش پہ ہم چل رہے ہیں، جی جن کی فکر کے پیچھے ہم رواں دواں ہیں، جی ہم ان کی خوبیاں بیان نہیں کریں گے تو کس کی خوبیاں بیان کریں گے؟ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ یار لوگوں کا پروپیگنڈا ہے۔ میں نے ایک شخص کو سنا، وہ ممبر پہ کود رہا تھا، کہہ رہا تھا جی میں اب سارا سفر مظفر جو ہے وہ میں اس موضوع کو چھوڑوں گا نہیں۔ جی تو میں نے سنا تو میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پہ کودنے والوں کو دیکھا تھا جی اور حضور کو افسوس ہوا تھا، اور تمہارے جیسے لوگوں کو دیکھ کر حضور کو افسوس ہوا ہوگا کہ یہ لوگ ممبر پر بیٹھ کر جو میری مسند ہے جی وہاں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ ہدایت کا پیام دے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جی بجائے اس کے کہ اصلاح کریں افساد کے لیے کوشاں ہیں۔ جی بات آپ سمجھیں؟ جی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہم نے کسی سے سچائی کا اور صداقت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، جی نمبر 1، نہ ہمیں اس ٹولے نے دینا ہے، نمبر 2، نمبر 3، نہ اس ٹولے کا سرٹیفکیٹ ہماری نظروں میں معتبر ہے۔ جی وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم قرار دیں گے جی ان کو فلاں قرار دیں گے، تو جب ان کا یہ پاس ہوں گے ہماری نظر میں آپ دے دیں تو جب بھی وہ مردود ہے، جی اس لیے کہ آپ سازشی لوگ ہیں، آپ نام نہاد ٹولہ ہو، جی چاہے وہ فاضل بریلی کی فکر کی بات ہو جی یا وہ سنیت کی ترجمانی کی بات ہو۔ جی یہ دین ہے، یہ مسلک ہے، یہ سوچ ہے، یہ ایمان ہے کہ آپ صبح و شام پروپیگنڈے سے باز نہیں آتے۔ آپ کا دین اور ایمان کے وہ پروپیگنڈا ہے۔ آپ کو ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سادات کرام کی نفرت میں، بغض میں جس روش کو اپنا لیا، اس روش سے کوئی نہیں بچے گا۔ جی یہی خلاصہ ہے محرف کون کا؟ جی 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 اس کے اندر تصریح ہے، ایک سے زائد بار اس بات کی تصریح ہے جی کہ آپ کی اس روش کی وجہ سے کوئی نہیں بچے گا۔ میں نے حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت کی تو صرف مثال پیش کی ہے نا جی۔ جی جی اس ضمن میں اور اس روش کا شکار فقط فاضل بریلی نہیں، جی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ائمہ اس کا شکار ہوں گے جی کہ جو منہج انہوں نے اپنا لیا، جو ان کے مزاج کے خلاف بات ہے وہ تحریف ہے، جی اور بالخصوص سید زیادہ کرے وہ تو تعریف بنے گی ہی بنے گی۔ جی تو یہ پروپیگنڈا باز لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، باقی ان کا روٹی پانی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جی باقی جو خوبیاں، جو کمالات جس شخص میں بھی ہوں، بالخصوص حضرت فاضل بریلوی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب اس پہ بھی جناب اعتراض ہے۔ جو فاضل بریلی کہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر چور ہے، جو فاضل بریلی کہے اس کے دل کے اندر چور ہے، تو مطلب بات وہی ہوئی نا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سچائی سے جیت نہیں سکتے، آپ ان کے پیچھے چلیں تو جیت سکتے ہیں، وہ ان کے پیروکار بن جائیں، ان کی اتباع میں رہیں جی تو راضی ہیں، ورنہ راضی نہیں، سچائی پہ راضی نہیں ہے۔ جی 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 تو اب فاضل بریلی کہنا یا فاضل بریلوی کہنا اگر یہ بھی بغض کی علامت ہے تو پھر جو سرٹیفکیٹ آپ نے دینا ہے وہ نہ ہمیں چاہیے نہ ہماری نظروں میں معتبر ہے۔ جی جی بات میں جو کر رہا تھا، جو خوبیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو انکاری ہے رؤیت کا، جی میں ان کی بات نہیں کر رہا، جی ان کی فکر ہی الگ ہے۔ جی جی جب ان کی فکر الگ ہے، اب ان کا ترجمہ ان کی فکر کی ترجمانی کرے تو اب ترجمہ پر اعتراض نہیں ہے، نہیں ہوگا جی
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ایک وہ شخص ہے جو رؤیت باری کا قائل ہے، جی رؤیت باری کا قائل ہونے کے بعد اب وہ ترجمہ قرآن کرتا ہے اور اس کی فکر سے متصادم ہے، اعتراض اس پر ہوگا. جی جی دوسرے شخص پر اعتراض ہے لیکن اس کی فکر پر ہے. جی جی اس کا کیا ہوا ترجمہ جی جی اس کی فکر کا ترجمان ہو جی تو اب ترجمہ پر اعتراض نہیں کریں گے، اس کی فکر پر اعتراض جی. کریں گے. اب ایک جانب رؤیت کے قائلین ہیں جی جی اور رؤیت کے انکار کو اہل سنت سے خارج مان رہے ہیں، جی لیکن تراجم ایسے کر رہے ہیں کہ جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ رؤیت کا انکار کر رہے ہیں. جی تو مفسرین کرام نے ادراک کے معنی کی تصریح کی ہے کہ ادراک کے معنی مطلق رؤیت کے نہیں ہیں بلکہ احاطہ کے ہیں. جی لا تدرک الابصار ای لا تحیطہ الابصار وہو یحیط الابصار. نظریں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں جی. لیکن ساری نظریں وہو یحیط الابصار، الابصار پر الحم برائے استغراق، جی جی وہ ساری نظروں کا ساری نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. جی. اور اسی بات کی طرف اشارہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کے اندر بھی موجود ہے. جی جی